بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، افطار ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگرام اربعین کے ساتھ مرزا حسن بلال، سید فیض الحسن قاسمی اور ہمارے مستقل مہمان محترم جناب علامہ عتیق الرحمن سلیمانی صاحب حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک بار پھر ہم پروگرام کا آغاز وہیں سے کریں گے کہ جو احادیث پہلے پروگرامز میں گزر چکی ہیں انہیں ایک بار دہرائیں گے، اور پھر اس کے بعد آج کی جو منتخب احادیث ہیں وہ پیش کی جائیں گی مختصر تفہیم کے ساتھ اور مختصر ان کے جو مطالب ہیں ان کے ساتھ۔ تو چلوں گا سید فیض الحسن قاسمی صاحب کی جانب۔ سید صاحب، آپ کا جو فرائض ہیں آپ ان سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ جی شکریہ مرزا صاحب۔ سب سے پہلے میں مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ ہمیں 6 پروگرامز جو ہم نے کر لیے اس میں 24 احادیث مبارکہ ہم حفظ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو سناتے ہیں، اگر کہیں غلطی ہوئی تو علامہ صاحب جی بالکل درستی بھی کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کے لیے نور ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، اچھی بات اللہ کی کلام میں ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا جزو ایمان ہے۔ العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق ہے۔ الطہور شطر الایمان، شطر شطر الایمان، الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ من صمت نجات، خاموشی میں نجات ہے۔ لا تسب الاموات، مردوں کو جو فوت ہو چکے ہیں انہیں برا بھلا مت کہو۔ لا تسألون الناس شیئا، لوگوں سے اشیاء کے متعلق اشیاء کے لیے سوال نہ کرو۔ سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کے نام سے شروع کرو اور کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کل مما یلیک، کل مما یلیک، اپنے آگے سے بالکل کھاؤ، جی اپنی طرف سے کھانا کھاؤ۔ جی صاحب اکثر اس کو بھول جاتے ہیں، کل میرے پروگرام میں بھی یہ بول رہے ہیں۔ بالکل۔ چلیں ہو جائے گا اس کا ترجمہ انشاءاللہ۔ لا یشربن احد منکم قائما، کھڑے ہو کر پانی نہ پیو۔ السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، نیکی تمام نیکیاں جو ہیں وہ صدقہ۔ افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ ان اللہ رفیق یحب الرفیق، بے شک اللہ مہربان ہے اور مہربانی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ لا تقبل الصلاۃ بغیر الطہور، بغیر طہور، بغیر الطہور، طہارت کے بغیر نماز کی قبولیت نہیں۔ ناظرین یہ 24ویں حدیث مبارکہ تھی جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ایک انجانی سی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ترجمہ یاد کر رہا ہوں اور مجھے اس پر ذرا زیادہ گرفت محسوس ہوتی ہے، اور آپ جو ہیں وہ نہیں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کی ترتیب بھی بدلیں گے کہ ترجمہ میں بھی یاد کر رہا ہوں، حافظ صاحب حوالہ بھی یاد کر رہے ہیں۔ اور ناظرین میں بتاتا چلوں کہ ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو الحمدللہ ہم نے اپنی روٹین کی جو گفتگو ہے اس میں محسوس کیا ہے کہ ہم ان الفاظ کو بول رہے ہیں اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تو علامہ صاحب بڑھتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ کی طرف۔ کون سی حدیث مبارکہ آج پڑھنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کی ہماری جو پہلی حدیث پاک ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ اسواقها، احب البلاد الی اللہ مساجدها، مساجد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ جگہ ہیں، جو پسندیدہ مقامات ہیں وہ مساجد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مقامات وہ جو ہے مسجدیں ہیں۔
تو کیونکہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ہے، کئی احادیث کے اندر یہ ذکر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ مسجدیں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتے ہیں. تو یہ اگر طبی طور پر دیکھا جاتا ہے تو ہر انسان جو ہے اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر سے پیار کرتا ہے. تو مسجدیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، وہاں پر کیونکہ ذکر و اذکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو وہ پسندیدہ مقامات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. بلکہ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا مررتم، کہ جب تم بریاض الجنت، جب تم جنت کے باغات سے گزرو، فرتعوا، تو کچھ کھایا پیا کرو. صحیح. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجدیں ہیں، المساجد، وہ مسجدیں ہیں. یعنی مسجد جو ہیں یہ ان کی تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغات کے ساتھ دی ہیں. اچھا، اس گفتگو سے ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ سکون بھی انہیں سکون مساجد میں ہی ملتا ہے. المؤمن فی المسجد قسم کے فلما، قسمہ کی فلما، کہ مومن مسجد میں ایسے چین پاتا ہے جیسے پانی، مچھلی پانی میں. بالکل. یعنی آپ یہ پھر سمجھ لیں کہ جب تک مچھلی جو ہے، لیکن یعنی یہ سمجھے کہ جب تک انسان کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہے، ایمان سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل طور پہ رہے. صحیح. تو پھر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال جو مچھلی کی دی ہے، یعنی جب تک مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہے تو پرسکون رہتی ہے، اس کی زندگی. اس کی زندگی. تو کسی محبت والے نے بڑے خوبصورت کہا کہ دیکھیں یار مچھلی جو ہے پانی سے کتنا پیار کرتی ہے. یعنی پانی کو وہ اپنا محبوب سمجھتی ہے، جب اس کا محبوب جدا ہوتا ہے وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال جو ہے کتنی پیاری دی ہے کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو جس انسان کا دل مساجد کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس سے وہ انس رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، تو طبی طور پر وہ اس انسان کا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت مسجد میں ہی رہوں. کیوں؟ مساجد جو ہے ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. تو پھر یہ تو ہمیں کہنا پڑے گا احب البلاد الی اللہ مساجدھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ مقامات ہیں، پسندیدہ جو جگہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں. تو ہمیں پھر چاہیے کہ ان کی طرف ہم رجوع کریں، مساجد میں ہم جائیں، مساجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں. ویسے بڑا خوبصورت موضوع ہے مساجد میں جانا، ان کے ساتھ اپنا ایک وابستگی قائم رکھنا. ظاہر اگر اس کو دور رسالت کے اندر دیکھیں تو مسجد کے اندر صرف نماز جو ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، بے شک بے شمار معاشرتی معاملات بھی نہیں بالکل تمام تر معاشرتی معاملات جو عدالتی فیصلے تھے وہ مساجد کے اندر اس وقت رہے. بڑا ایک وسیع موضوع ہے، اور میں تو بڑا اس حوالے سے ایک ڈر سا پیدا ہوا ہے جس کا علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ مومن کی پھر نشانی بھی یہ ہوئی نا کہ وہ جب مسجد میں ہوتا ہے تو اسے چین ہوتا ہے، اور جب وہ مسجد سے باہر ہے تو اس کی کیفیت وہ تڑپ جانے والی ہونی چاہیے. تڑپ جانے والی، بلکہ ایک حدیث میں شاہ صاحب نے منافق کے ساتھ مثال دی گئی ہے. تو میں غور کر رہا تھا کہ کیا آج ہم مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے؟ تو ریزن شاید یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جو آج ہمارا سبق ہے. احب البلاد الی اللہ مساجد. اللہ کے نزدیک اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو الحمدللہ ہمارے جو نکاح تھے، یہ شادی پر جو نکاح ہوتے تھے یہ مساجد میں ہوتے تھے. علامہ صاحب نے بات کی تو میں یہ سعادت بتانا چاہوں گا، تاکہ صرف وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شاید تحدیث نعمت کے حوالے سے، تحدیث نعمت کا کہ الحمدللہ میری شادی اور میرا جو نکاح تھا وہ الحمدللہ مسجد کے اندر ہوا. اچھا، وہ مساجد کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں جو رجحان پایا جاتا ہے وہ ذرا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ مثال اچھی جو ہے وہ لے لینی چاہیے. تو اگر ہم ارطغرل لے سکتے ہیں تو ان کی ایک مثال دوسری بڑی معروف ہے کہ ان لوگوں نے مساجد کو کمیونٹی سینٹر میں تبدیل کیا ہے، یا اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے، بلکہ بچوں کے لیے انہوں نے کچھ کھیلنے کے لیے مسجد میں کچھ جگہ مختص کی ہے
کہ ان کے بچے مساجد میں آئیں اور وہ وہاں آ کر کھیلیں تاکہ ایک ان کا جو انس ہے وہ بن سکے اور وہ قائم رہے. لیکن ہمارے یہاں آپ سمجھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو معاملات ہیں وہ بالکل اس سے متضاد ہیں. ہمارے بچے مسجد میں جاتے ہیں تو ہم ان بچوں کو گھر سے ڈانٹ کے لے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں, اور وہاں جا کر اگر کوئی بچہ ذرا سا آواز اونچی نکالتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو پھر اسے ڈانٹ پھٹکار دیکھتے ہوئے آداب مسجد کو بھی ضرور دیکھیں, لیکن تمام علماء سے یا جو بھی لوگ اس حوالے سے اپنا قدم جو ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. جس حوالے سے شاہ صاحب بات آپ کی ٹوک رہے اس حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کی نماز کا حکم دو, ان کو یعنی نماز کی تربیت کرو, ان کو ترغیب دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال کا اگر بچہ ہو جائے تو اس کو مسجد سے نہیں روکنا چاہیے, چاہے وہ شرارت ہی کرے. ہاں اگر یہ ہے کہ شرارت مسجد میں کرے تو پیار محبت سے اس کو سمجھائے, اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. ایسے نہ ہو کہ 7 سال کا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا, اتنا بڑا تو نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ مسجد میں 1 دن یا 2 دن یا 4 دن اس کو ڈانٹیں گے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے, آپ کے ڈر کی وجہ سے دوبارہ وہ مسجد کی طرف راغب بھی نہ ہو. اچھا سر, میں یہ الفاظ دوبارہ دہرا لوں تو اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدها, احب البلاد الی اللہ مساجدها. یہ کچھ جو ہماری ترتیب چل رہی ہے اس کے مطابق اس کے لفظ جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں, اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا زیادہ دہرا دوں. احب البلاد الی اللہ مساجد. جی علامہ صاحب, جو آج کے پروگرام کی دوسری حدیث مبارکہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها, ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. یہ اصل میں جو پچھلی ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے نا اس سے پہلے, احب البلاد الی اللہ مساجدها, اسی کا یہ بھی حصہ ہے. لیکن کیونکہ ہم نے ناظرین کے آسانی کے لیے اس کو 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے تاکہ اس کو یاد کر لیں. تو اس کا یہ ہے, اس حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ وہ کیا ہے, ابغض البلاد الی اللہ اسواقها, ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ, پہلی حدیث میں کیا تھا کہ پسندیدہ جگہ, اس میں یہ ہے کہ ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے. جی بازار. اب ذرا سوچیں کہ جب پسندیدگی کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ مسجد ہے. ناپسندیدگی کی بات آئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بازار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بھی آج کل اگر بازاروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اکثر اللہ ماشاء اللہ کچھ دکاندار اچھے بھی ہیں اور گاہک بھی اچھے بھی ہیں, لیکن اکثریت کیا ہوتا ہے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ دکاندار جو ہے وہ بھی چیز بیچتے ہوئے جھوٹ, اکثر چیز کے عیب کو چھپانا, یعنی یہ جو خرافات ہیں وہاں پر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اگر کوئی چیز ناپنے والی ہے اس میں بھی کئی دفعہ کمی کر لیتے ہیں, اگر چیز خراب ہے اس کو چھپا کے بیچ دیتے ہیں. یعنی جھوٹ, غیبت, دھوکہ, یہ اکثر وہاں پر چلتا ہے. تو پھر سب سے زیادہ جیسے وقت گزر رہا ہے, ٹائم جو ہے گزر رہا ہے, دور گزر رہا ہے, دن بدن بازاروں میں فحاشی پھیل رہی ہے. آپ ذرا خود سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. حالانکہ وہ دور ایسا دور نہیں تھا, اس وقت تو ان چیزوں پر بہت زیادہ کنٹرول کیا گیا, لیکن یہ چیزیں تو اب زیادہ پھیل رہی ہیں, دن بدن زیادہ ہو رہی ہیں. جب اس وقت یہ حال تھا تو اس کے مطابق آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری کیا حالت ہے. یعنی ہر دکاندار, ہر گاہک, اگر دکاندار ایک چیز میں جھوٹ بول رہا ہے دینے کے لیے تو گاہک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کل اتنے کی لی ہے, حالانکہ اس نے اکثر لی نہیں ہوتی, لیکن اس میں وہ جھوٹ بول جاتا ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها, کہ ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں, ناپسندیدہ جو مقامات ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بازار ہیں. تو اب یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے کہ دیکھیں وہاں پر اچھے لوگ بھی تو جاتے ہیں, یعنی بازار میں اگر عالم دین ہیں وہ بھی بازار کی طرف جاتے ہیں, اگر مطلب جھوٹ غیبت بولنے والے لوگ وہ مسجدوں کی طرف بھی جاتے ہیں. تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اکثر میرے مرشد کریم صاحبزادہ محمد عبد الجلیل علیہ رحمہ
آپ فرمایا کرتے تھے تقریر کے اندر کئی دفعہ یہ جملہ کہتے تھے ہتھ کار وال دل یار وال، یعنی اگر نیک جن کا دل جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، اگر وہ بازار میں چلے جاتے ہیں تو اصل میں ان کا دل جو ہے وہ بازار میں نہیں ہوتا تھا، ان کا دل جو ہے بازار میں نہیں ہوتا، ان کا دل جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہاں پر یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر انسان کا دل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، تو پھر اس پر یہ حکم نہیں لاگو ہوگا کہ وہ ناپسندیدہ جگہ پہ۔ اسی طرح اگر ایک آدمی مسجد میں ہے لیکن اس کا دل مسجد میں نہیں ہے، جسمانی طور پر وہ مسجد میں ہے، تو حقیقتاً بھی پھر وہ مسجد میں نہیں ہے۔ یقیناً بازار جب ایک پبلک پلیس ہے، ہر طرح کا بندہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایک خاص مسلمان کے لیے، مومن کے لیے وہاں پہ اس کے راہ راست سے بھٹکنے کے احتمال زیادہ اس طرح ہو جاتا ہے، شاید اس حوالے سے ہی منع کیا گیا یا بری جگہ کہا گیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جانا بہت ضروری ہے، لیکن ایک بہت بڑا رجحان ہمارے یہاں مرزا صاحب جو پایا جا رہا ہے کہ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے، لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، لیکن اس مصروفیت کے باوجود ہم ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ونڈو شاپنگ۔ اچھا، ونڈو شاپنگ کیا ہے کہ آپ خریدنے کچھ نہیں جا رہے ہیں، آپ مارکیٹ کو ویسے ہی وزٹ کر رہے ہو، چیزوں کو دیکھ رہے ہو۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم نے لینا بھی کچھ نہیں اور ہم بس دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، اور یہ رواج ہو گیا ہے، لوگ خوش ہو کے بتاتے ہیں دوسرے کو میں ونڈو شاپنگ کرنے جا رہا ہوں۔ شاہ صاحب، میں تو اکثر یہ ونڈو شاپنگ کا مطلب یہ کرتا ہوں کہ مال کو ضائع کرنے جا رہا ہوں، یعنی وہ اس مال کا جو بازار کے اندر خرید فروخت ونڈو شاپنگ کے لیے ہو رہی ہے، وہ کوئی اچھے کام کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ وہ اسراف ہو رہا ہے، بہت زیادہ اسراف ہو رہا ہے۔ ایک چیز اکثر طور پر ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے تو وہ بازار سے ایک چیز تو خرید لینا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بالکل خریدنا بھی کچھ نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اعمال کے نقصان کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں، بالکل ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں جب ہم یہ سوچ کر وہاں جا رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ موضوع یہ بڑا ایسا ہے کہ اس پر بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ ہمیں بازار ہمیں جانا ہے، ہر کہہ لیں کہ ہر طرح کے طبقے کے بندے نے وہاں پہنچنا ہے، لیکن اس کو ضرورت تک محدود رکھیں۔ وہ کوئی آپ کی ایسی پلیس نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کر جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے یا لطف اندوز ہونے کے لیے۔ اور پھر دیکھیں نا کہ آج تو معاملہ ایسے ہی ہے نا کہ آج تو ہم پر پابندی ہے کہ ہم صرف اور صرف انتہائی ضرورت کے وقت بازار جا سکتے ہیں۔ اگر آج ہم پابندی یہ کر سکتے ہیں تو پھر عمومی حالات میں یہ پابندی جو ہے وہ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ بہت بڑا میسیج ہے ناظرین، اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ بازار جائیں لیکن بہت ضرورت کے وقت جائیں، بلا ضرورت نہ جائیں۔ تیسری حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، تیسری حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، تحفۃ المؤمن الموت، تحفۃ المؤمن المومن کے لیے موت یہ تحفہ ہے۔ صحیح، ذرا سوچیں کہ مومن کے لیے موت یہ تحفہ ہے۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حالانکہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے لوگوں کو، یعنی ساتھ والوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، تو یہ مومن کے لیے تحفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس پر یہ کہیں گے کہ دیکھیں ایک اور حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے وہ جنت ہے، کیونکہ ہماری حدیث پاک یہ ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کے لیے موت یہ تحفہ ہے۔ تو مومن کے لیے کیسے یہ تحفہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں کہ جب انسان مومن ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے پیار ہوتا ہے، نبی علیہ السلام سے وہ پیار کرتا ہے، تو اس خوف سے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے زندگی کے اندر برے اعمال نہ ہو جائیں۔ نیک اعمال تو وہ کرتا رہتا ہے لیکن وہ خوف کرتا رہتا ہے کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ پھر وہ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ جلدی جلدی مجھ پر موت آ جائے، تاکہ میں برے اعمال سے، اگر مجھے شیطان بہکاتا ہے، شیطان مجھے اللہ تعالیٰ کے رستے سے دور کرتا ہے، مجھے سیدھے رستے سے بھٹکا دیتا ہے،
تو اس بھٹکنے سے پہلے میں موت کی طرف چلا جاؤں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے بہت زیادہ باغات بنائے ہیں، بہت سارے وعدے کیے ہیں کہ جب تم میرے دین کے مطابق میرے حکم کے مطابق تم کام کرو گے تو پھر تمہیں یہ انعامات ملیں گے۔ تو دیکھیں ہر انسان تو یہ چاہتا ہے نا کہ اگر میں کوئی بھی کامیابی حاصل کروں تو مجھے جلدی اس کا صلہ مل جائے۔ تو اس میں بہت اچھی مثال ہے ہمارے پاس، جس طرح کہ ہمارا یہ 40 پروگرام ہے، اب کچھ ہمارے دوست ہیں کہ جو ماشاءاللہ ان حدیث کو یاد کر رہے ہیں، اب ان کے دل میں تو ایک خواہش ہے نا کہ جلدی یہ جناب پروگرام مکمل ہو اور ہم جناب پروگرام میں جائیں تو ہم جناب لوگوں کا حدیثیں سنائیں، یعنی صلہ میں ہر انسان جلدی چاہتا ہے۔ تو مومن کے لیے بھی موت یا وہ تحفہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت کھڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ موت آئے جلدی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعامات موت کے بعد کرنے ہیں، تاکہ وہ جلد از جلد ہو جائے۔ تو اس لیے تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت چاہیے تحفہ۔ صحیح، یقین ہے۔ تو بڑی خوبصورت گفتگو موت کے حوالے سے بھی ہوگی، کیونکہ جیسے مومن کے لیے وہ تحفہ ہے، ظاہر ہے جو اس کے برعکس لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اس کے اندر مسئلہ بھی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی وہ مومن بن جائیں کہ جن اپنے آپ کو سطح پر لے جائیں جن کے لیے موت جو ہے وہ ایک تحفہ ثابت ہو۔ تو ناظرین، یہ اگر ہم اس انتظار میں ہیں کہ شاید ابھی ہمارا وقت نہیں آیا، تو یہ موت بتا کے تو نہیں آئے گی، کسی لمحے بھی ہمیں موت آ سکتی ہے۔ اس کے لیے تیاری ضرور کریں اور خود کے لیے ایسے اعمال اکٹھے کریں کہ آپ بارگاہ الہی کے اندر جب آپ جائیں تو وہاں پہ آپ گناہ گاروں کی لسٹ میں یا فہرست میں نہ آئیں، بلکہ آپ مومنین کی لسٹ میں آئیں۔ تو پڑھتے ہیں چوتھی حدیث مبارکہ کی طرف۔ یہ چوتھی حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو۔ انزل الناس منازلہم، منازلہم، لوگوں کو ان کے مراتب پر رکھو، ان کے درجے پر رکھو۔ تو آج کل یہ ہمارے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے، بہت زیادہ اس چیز کی کمی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس عہدے کا اہل نہیں ہوتا، لیکن اس کو اس عہدے پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی یہ بہت بڑی خرابی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو۔ اب ایک انسان کا مرتبے نہیں ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھے، ہم اٹھا کے اس کو کرسی پر بٹھائیں۔ ایک آدمی کا مرتبے نہیں ہے کہ وہ ایک یعنی منزل پر بیٹھ جائے یا فلاں مطلب سیٹ پر بیٹھ جائے، M.N.A کی سیٹ پر بیٹھ جائے یا پھر وہ DCO کی سیٹ پر بیٹھ جائے، تو اس کے اندر اہلیت نہیں ہے۔ ہم جب اس کو رشوت دے کر یا کسی بھی طریقے سے رشوت لے کر اس کو بٹھاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اس نے پیسے دے کر وہ ایک سیٹ پہ بیٹھا ہے۔ یا پھر اس طرح کا کوئی بھی، یہ نہیں ہے کہ صرف اسی معاشرے اسی عمل میں کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی فعل ہے، اس کے اندر مراتب کا خیال رکھنا، مراتب کو مد نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح، تاکہ کیونکہ جب تک ہم مراتب کو مد نظر نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہمارا کام جو ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے یہ درست نہیں ہو سکتا۔ تو معاشرے کو درست رکھنے کے لیے انزل الناس منازلہم، ہر انسان کو اس کے منزل پر رکھنا ضروری ہے، اس کے مرتبے پر رکھنا ضروری ہے، چاہے ایک گھر کے کام کیوں نہ ہو۔ اگر ایک گھر کا مطلب ہمارا گھر ہے تو گھر کے اندر بھی ہمیں اسی کو بڑا بنانا چاہیے کہ جو بڑا بننے کے قابل ہو۔ بالکل صحیح، جو بڑا بننے کے قابل نہیں ہوگا، یہ اس حدیث کا دوسرا پہلو ہے، جیسے پہلا فرما رہے تھے کہ کسی نااہل کو کسی بڑی جگہ پر بٹھا دینا، یہ بھی اس میں آئے گا، اس کے اطلاق، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ اور دوسری طرح کہ ایک اہل کو بالکل نیچے بٹھا دینا، اس کو اس کا جو اصل مقام ہے اس سے نیچے۔ مرزا صاحب ظلم کی تعریف پڑھتے ہوئے ایک جملہ سا شاید پڑھا تھا کہ جب جس کی جو حقیقی جگہ ہے اس کو وہ حقیقی جگہ نہ دینا ظلم ہے۔ اس میں وہ تو خیر جرنل تھی نا، یہ تو لوگوں کے حوالے سے ہے نا کہ انزل الناس، لوگوں کو ان کے مناظر کے حوالے سے میں بات کرنا ضرور چاہوں گا کہ ہر حوالے سے یہ جی بالکل بالکل، یہ جہاں پر بھی معاشرے کے اندر جہاں پر بھی ایک میں مثال عرض کر کے آپ کی طرف، جیسے پھول ہیں، ہمارے یہاں ایک بڑی روایت ہے، ہم پھول گراتے ہیں پاؤں کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، پھول کا پاؤں کے اندر آنا میرا خیال ہے بہت بڑا ظلم ہے۔
پھول تو ایک ایسی چیز ہے جس کو خوبصورت گلدان کے اندر ہی لگانا چاہیے، وہ وہیں پہ سجتا ہے، لیکن جب ہم اپنی کچھ پروٹوکولز کے اندر یا پاؤں کے اندر لیتے ہیں، میرا خیال اس وقت مجھے خود بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاؤں کے اندر مسلے جا رہے ہیں اور پھول ہیں، تو اس طرح کی خوبصورت یہ بھی یعنی اس وقت فیل ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو اگر لوگوں کے حوالے سے بھی ہم اس کو اس اینگل سے لیں گے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اس کے مرتبے کے اعتبار سے برتاؤ نہیں کر رہے تو ظلم کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. میں ایک ضرور عرض کروں گا، یہ حدیث پاک کے الفاظ تو یہ ہے نا کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے منزل پر مراتب پر رکھیں، مرتبے پر رکھو. اگر ہم چیزوں کے حوالے سے بھی دیکھیں، جی اگر ہم بازار میں جائیں، جس طرح کہ ہم پیچھے والی حدیث میں یہ عرض کر رہے تھے کہ اب بازار میں جائیں، اگر آپ جوتوں کو دیکھیں تو وہ شیشوں میں پڑے ہیں، اور جو سبزیاں ہیں وہ زمین میں پڑے ہیں. بالکل ایسے ہی. اسی طرح اگر ہم کتب کے بازار میں جائیں، کتب کے بازار کے اندر آپ کی کتب جو ہیں وہ سڑک پہ پڑی ہیں. بالکل ایسے. ہاں یہ چیز اکثر ہم اردو بازار میں جائیں نا، لاہور میں جاتے ہیں ایسے پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے نزدیک جوتوں کی تو اہمیت ہے لیکن علم کی اہمیت نہیں ہے. جوتوں کی اہمیت ہے، کھانے پینے چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. تو انزل الناس منازلہم، لوگوں کو آپ اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں اشیاء کو ان کے منزل پر رکھو، ان کے مراتب پر رکھو. جی ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو آج کی چاروں احادیث بہت معاشرے سے بہت ان کا تعلق تھا. کوشش کیجیے گا، ان پہ عمل بھی کیجیے گا. ان کو یاد تو ہم نے کرنا ہی ہے. ایک دفعہ دہراتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل کم ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ جگہ ہیں، اللہ جن جگہوں سے محبت کرتا ہے وہ مساجد ہے. ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ بازار ہیں. تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی منزل یا ان کے مرتبے پر رکھو. تو ناظرین، آج کی احادیث مبارکہ مکمل ہوئی. اسی کے ساتھ مجھے مرزا حسن بلال اور ہمارے معزز مہمان علامہ محمد عتیق الرحمان سلیمانی صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.